پارہ عامہ سورۃ النبا مکی صورت ہے۔ نبا کا مطلب ہے واقعہ۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے آ کر اس کی تفصیلات کے بارے میں سوال کرتا، اور سوال کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں تھا بلکہ مذاق ہوتا۔ وہ مذاق ایسے کرتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے کہ کیا واقعی قیامت آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات کا جواب دیتے کہ واقعی قیامت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ اس بات کو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہے ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیتوں میں ان کے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کائنات میں اتنی پھیلی ہوئی جو میری قدرت کی نشانیاں ہیں اس پر تم غور کرتے ہو اور اس کا بھی یقین رکھتے ہو کہ وہ میری ہی بنائی ہوئی ہیں، تو کیا میرے لیے یہ مشکل ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، یہ میرے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما کر ان کے اس سوال اور ان کے اس شک اور شبے کا جواب دیا ہے۔ عامہ کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں۔ عن کا مطلب ہے بارے میں، نبا کا مطلب خبر، واقعہ، عظیم بڑی۔ چونکہ قیامت بھی ایک بڑا واقعہ ہے، ایک بڑی خبر ہے، تو وہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ الذی وہ جو ہم وہ لوگ فیہ جس بارے میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ اس صورت میں کچھ کفار مشرکین کے دو گروہ بن گئے تھے، وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، کچھ کہتے تھے واقعی قیامت آنی ہے، کچھ کہتے تھے قیامت نہیں آنی، تو وہ اس بارے میں ان کا اختلاف رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعلمون کا مطلب جان لیں گے، سین آگے اس کے ساتھ سیعلمون بن گیا تو اس کا مطلب ہے ان قریب جان لیں گے۔ ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو ان کو ان کے سوالوں کا جواب خود مل جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ علم کیا نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اب آگے جو اس کے ساتھ جو حمزہ آ گیا ہے تو یہ استفہام کے لیے ہے، یہ سوال کے لیے ہے۔ تو علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، ارضا زمین کو، میہادہ بچھونا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ یعنی اتنی زمین پھیلی ہوئی جس پر تم چلتے ہو، اس زمین پر غور کر لو کہ جب میں اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہوں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ والجبال اور پہاڑوں کو، جبال جبل کی جمع ہے، اس پہاڑ کہتے ہیں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال جمع ہے، اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، اوتادا میخیں، یعنی پہاڑوں کو میخیں اس لیے بنایا، کہتے ہیں کہ جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہاں پانی پانی تھا، تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، تو زمین جو ہے وہ پانی پر اپنی جگہ سٹیبل نہیں ہو رہی تھی، اپنی جگہ ٹک نہیں رہی تھی، ہلتی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی جگہ پر ٹکانے کے لیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے، تو زمین اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ تو اس لیے پہاڑوں کو میخیں فرمایا، یعنی میں نے پہلے زمین بچھائی، اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں بنایا، أَزْوَاجًا جوڑا جوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا زمین میں پیدا کیا نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نوم، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، کم تمہاری، اور ہم نے تمہاری نیند کو سباتا سکون کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیں انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہو یا کام کر کے اگر تھک جائے، وہ تھوڑی بھی نیند لے لے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں میں نے تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا لیلا رات کو لباسا پردے کی چیز، یعنی بہت سے گناہ بہت سی چیزیں جو رات کو چھپ جاتی ہیں یہ پردہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو میں نے پردے کی چیز بنایا۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا نہارا دن کو معاشا روزی کمانے کا ذریعہ۔